يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وقال الآخر ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. حاضرین جمعہ، بزرگان محترم، نوجوانان ملت اور امت کے ہونہار بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ساری بڑائیاں، ساری کبریائی، ساری حمد و ثنا اس اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے عالم کا یکتا و تنہا خالق مالک مدبر ہے۔ بے شمار انگن درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر، خاص کر میرے اور آپ کے آخری نبی آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ حاضرین جمعہ، آج جس عنوان کو لے کر میں یہاں کھڑا ہوا ہوں، اس عنوان کا سب سے پہلا مخاطب میں ہوں، اس کے بعد ہم تمام اس کے مخاطب ہیں۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں نے خطبہ حاجہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ کا مختلف حصہ اور سورہ ملک کا ایک مختلف حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس میں رب العالمین نے فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، ہم رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے موسم کی تبدیلیوں سے بھی اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے، یعنی جب رات طویل ہو جاتی ہے تو اس وقت ہم ٹھنڈ محسوس کرتے ہیں، ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، سردی محسوس کرتے ہیں، اور جب دن طویل ہو جاتا ہے تو ہمیں گرمی محسوس ہوتی ہے، موسم گرما اس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور ایک سورہ ملک کی آیت کریمہ میں رب العالمین نے فرمایا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تم اس کائنات کی تخلیق میں جو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا،
اس کائنات میں کوئی تم درار دیکھ رہے ہو، کوئی شگاف دیکھ رہے ہو، کوئی کمی تمہیں محسوس ہو رہی ہے، اگر تم آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو دوڑاؤ گے، بار بار تم اپنی نگاہوں کو آسمان پر دوڑاؤ گے، تو تمہاری نگاہیں تھک ہار کر تمہارے پاس واپس آ جائیں گی، اس حال میں کہ وہ ذلیل ہو جائے گی۔ لیکن تم اس کے باوجود بھی آسمان میں یا رب العالمین کی کائنات میں کچھ شگاف، کوئی تبدیلی، کوئی شک شبہ نہیں نکال سکتے۔ یہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ یہ کائنات جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بے مثال نظام کا شاہکار ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہے، تبدیلی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم خطبے کو آگے بڑھائیں، میری مراد ان بھائیوں سے ہے جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، وہ اپنے ٹیکوں کو چھوڑ دے اور خطبے کے جو مسنون آداب ہیں اس کا لحاظ رکھے۔ اس جمعہ میں نہیں بلکہ ہر جمعہ میں ہمیں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو بتلایا ہے کہ جو شخص اول وقت میں اول وہلہ میں جو مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کو اونٹ کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو گائے کا، بکرے کا، مرغی کا، انڈے کا، اس کے حساب سے ثواب دیا جاتا ہے۔ تو میری اور آپ کی، ہم تمام کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جمعے کا پورا ثواب بٹورنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی جو پوری پابندی کے ساتھ دن اور رات کو جو مقرر کر دیا ہے، اور وہ پابندی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف موسم بنائے ہیں۔ موسم سرما جیسا کہ جس موسم سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اور موسم گرما جو اس کے بعد آنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک موسم آتا ہے موسم خزاں، جس میں بارشیں ہوتی ہیں، یا اسی طرح موسم پتجھڑ جو اس کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ ہر موسم کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہے، ان کے تعلق سے اسلام نے کچھ ہدایت دی ہیں۔ اسی مضمون کے تحت مجھے آج آپ تمام سے ہم کلام ہونا ہے، سردی کے ایام میں عبادت کی کیا فضیلت ہے۔ ہم ان موسم سے اس فضیلت، ان میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے متعلق چند باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سردی کے موسم میں عام طور پر فرائض میں کوتاہی ہوتی ہے، فرض نمازوں میں کوتاہی ہوتی ہے۔ سردی کی وجہ سے سرد راتوں میں گھر سے نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ پھر بھی اللہ کا فضل ہے ہم اہل حیدرآباد پہ کہ اللہ تعالیٰ اتنی سردیاں ہم پر سایہ فکر نہیں کرتا کہ ہم گھر سے نہ نکلیں۔ ہم اپنی ضروریات کے لیے تو نکلتے ہیں، لیکن جو فرائض کی پابندی ہوتی ہے، نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، اس میں سردی کی وجہ سے کیا ہے وضو کرنا ہم پر دشوار ہو جاتا ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ایسے بزرگان پائے جاتے ہیں جو ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر نماز پڑھتے ہیں۔ جبکہ خطبے کے دوران باتیں آئیں گی تو اس میں بتایا جائے گا کہ سرد راتوں میں نکلنا طبیعت پر کیا ہے گراں گزرتا ہے، مشقت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر فرض نمازوں کی جماعت کیا ہے ہم سے فوت ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے۔ بسا اوقات نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا دل کیا ہے نماز پڑھنے کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان کے لیے نماز میں سستی اور غفلت درست چیز نہیں ہے، درست بات نہیں ہے، اس کے لیے زیب نہیں دیتا۔ موسم کتنا ہی سرد کیوں نہ ہو، مردوں کے لیے ضروری ہے کہ نماز با جماعت کا اہتمام کریں، اور جو لوگ سرد موسم میں دشواری کے باوجود، سختیوں کے باوجود، سردی کی سختی کے باوجود نماز ادا کرتے ہیں، ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دو بندوں سے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دو بندوں سے خوش ہوتا ہے۔ پھر ان میں سے ایک کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ شخص ہے جو رات کے حصے میں اٹھتا ہے، سرد رات میں، رات کے حصے میں یعنی مراد سردی کے راتوں میں سخت رات کے باوجود، سخت سردی کے باوجود اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بندے کے بارے میں اپنے فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ اس کو کس چیز نے اپنی نیند قربان کرنے کے لیے روکے رکھا، اس کو کس چیز نے اس پر مجبور کر دیا کہ وہ اٹھے اور اس سخت سرد رات میں وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں اے رب العالمین، تیرے پاس جو نعمتیں ہیں، جو جنت کی جو نعمتیں تیرے پاس ہے، اس کے شوق نے اسے اس طرح کرنے پر مجبور کر دیا، اور تیرے پاس جو سزائیں ہیں، تیرے پاس جو تکالیف ہے، تکلیف دینے والے جو عذابات ہیں، اس کے خوف نے اس کو اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے پھر میں وہ چیزیں اس کو عطا کروں گا، یہ میرے بھائی کہنے اور سننے کے لیے ہمیں بڑی دل کو لگتی ہے، لیکن عمل کرنے پہ ہم کیا ہے پیچھے رہ جاتے ہیں۔
عمل سے ہی انسان کی کیا ہے زندگی عملی نمونہ اس کی پیش کرتی ہے۔ سردی کے ایام میں وضو کرنے کی کیا فضیلت ہے، سردی کے ایام میں وضو کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ ماشاءاللہ آج اس معاشرے میں آج ہمارے اکثر مساجد میں گیزر بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، وہ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری جو نمازوں کا حال ہے بالکل اللہ ہی ہم پر رحم فرمائے۔ سردی کے ایام میں خصوصاً سرد راتوں میں پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بہت دشوار ہوتا ہے، مگر جو شخص اس دشواری کے باوجود اس تکلیف کے باوجود اچھی طرح وضو کرتا ہے اور وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا ضرور بتلائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے تو ہم منتظر ہیں، اسی کے تو ہم کیا ہے خواہش مند ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذالکم الرباط۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، باب ما یرفع الدرجات فی الجنہ میں صحیح مسلم نے اسے روایت کیا ہے کہ طبیعت کے گراں کرنے کے باوجود، طبیعت نہ چاہنے کے باوجود، طبیعت ناپسند کرنے کے باوجود بھی کیا ہے تم اچھی طرح وضو کرنا، اچھی طرح مکمل وضو کرنا، پھر مسجد کی طرف زیادہ قدم چلتے ہوئے جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے بیٹھے رہنا، یہ اعمال دین کے محافظ ہیں، پہرے دار ہیں۔ یہ اعمال ایسے ہیں تمہارے دین کے پہرے دار ہیں، چوکیدار ہیں۔ اگر ان اعمال کو تم اچھی طریقے سے بجا لاؤ گے تو پھر کیا ہے تمہارے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اللہ رب العالمین تمہارے درجات میں اضافہ کرے گا۔ بعض ایسی عبادتیں ہیں جو اس موسم میں آسانی کے ساتھ کی جا سکتی ہیں، بعض ایسی عبادتیں ہیں جو انسان کیا ہے آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، کیونکہ سردی کے ایام میں دن مختصر ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے اور ماحول خوشگوار ہوتا ہے، اس لیے اس موسم میں روزہ رکھنے میں دشواری پیش نہیں آتی، تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موسم میں روزہ رکھنے پر ابھارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء، موسم سرما میں روزہ رکھنا بغیر محنت، بغیر تکلیف، بغیر مشقت کے حاصل ہونے والے مال غنیمت کے برابر ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتلایا ہے کہ ان موسم میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، روزے کا اہتمام کرتا ہے سردی کے ایام میں، تو بغیر کسی محنت، بغیر کسی تکلیف کے مال غنیمت حاصل کرنے کے برابر ہے۔ اور یہ صحابہ کرام کے لیے ایسا مال غنیمت تھا، بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، انشاءاللہ خطبے کے دوران بتایا جائے گا۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ اس موسم میں رات بہت طویل ہوتی ہے، رات بڑی لمبی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مومن بندہ ایک آدھ گھنٹہ تہجد کے لیے بآسانی نکال سکتا ہے، بآسانی کے ساتھ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ انسان کیا ہے آسانی کے ساتھ اس موسم میں نکال سکتا ہے قیام اللیل کے لیے۔ اسی لیے اسلاف اکرام رحمہ اللہ اس موسم کے بارے میں فرمایا کرتے تھے انما کان الشتاء ربیع المؤمن، موسم سرما، سردی کا موسم حقیقت میں مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، موسم بہار ہے، اس لیے وہ طاعت و بندگی کے باغات میں چرتا اور عبادت و ریاضت کے میدانوں میں سیر کرتا ہے، آسانی کے ساتھ اس میں عبادتیں بجا لا جا سکتی ہے، اس کا دل آسان اعمال کے باغیچوں میں ٹہلتا رہتا ہے۔ مومن کسی مشقت و تکلیف کے بغیر روزہ رکھتا ہے اور اس کو نہ پیاس کی شدت ستاتی ہے، نہ بھوک اسے پریشان کرتی ہے، اور وہ رات پورے اطمینان و سکون کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہو کر خوش دعا و مناجات اور تہجد میں مصروف رہتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے اس کو صحابہ کرام، اسلاف کرام اپنایا کرتے تھے، اور انہوں نے اس کو اپنا کر اپنے اخروی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کے لیے انہوں نے توشہ تیار کر لیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے جب ان کے آخری وقت آتا تھا، انتقال کا وقت قریب آتا تھا تو رونے لگتے تھے۔ جب پوچھا جاتا تو کیوں رو رہے ہیں؟ میں موسم سرما کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ وہ مجھ سے رخصت ہو رہا ہے، میں اس سے رخصت ہو رہا ہوں، اگر وہ موسم رہتا تو میں اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت ایک ایسا موقع ہوتا ہے، اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے کوئی حاجت مند جس کی میں ضرورتوں کو پوری کروں، ہے کوئی سائل جس کے میں سائل کا جواب دوں، ہے کوئی محتاج جس کی محتاجی کو میں دور کر دوں، ہے کوئی تنگدست جس کی میں تنگدستی دور کر دوں، ہے کوئی بیمار جس کی میں بیماری کو صحت مندی میں بدل دوں۔ یعنی اللہ رب العالمین ہر حاجت مند ضرورت مند کے لیے سوال کرتا ہے کوئی اپنا اخروی نعمتوں کو چاہنے والا کہ میں اس کی اخروی نعمتیں اس کے حق میں لکھ دوں، ہے کوئی اخروی عذاب سے بچنے کے لیے امیدوار کہ میں اس کی اخروی عذاب کو کیا ہے نیکیوں میں بدل دوں اور اس عذاب سے اسے بچا لوں۔ یعنی موسم سرما اسلاف اکرام کی عبادتوں کا حال کیا تھا ان موسم میں، آئیے نظر ڈالتے ہیں۔ موسم سرما اللہ کے نیک بندوں کے لیے عبادت میں آگے بڑھنے کا موقع، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کمانے بٹورنے کا موقع، یعنی ایک بہترین موقع۔ جب یہ موسم آتا تو اسلاف اکرام خوش ہو جاتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے الشتاء غنیمت العابدین، موسم سرما اللہ کے نیک بندوں کے لیے، عبادت کرنے والے بندوں کے لیے مال غنیمت کی مانند ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مرحبا بالشتاء تنزل فيه البركة ويطول فيه الليل والقيام ويقصر فيه النهار للصيام، موسم سرما کا آنا مبارک ہو۔ مبارکبادی دیتے تھے صحابہ اکرام ایک دوسرے کو کہ موسم سرما کا آنا مبارک ہو۔ کیوں؟ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے تہجد کے لیے رات میں، اور رات طویل ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ رب العالمین کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں، اور دن چھوٹا ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، اور روزے داروں کے لیے اس میں کیا ہے بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے نیکیاں بٹورنا آسان ہو جاتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں نعم زمان المؤمن الشتاء لیلہ طویل یقومہ ونہار قصیر یصوم، موسم سرما مومن کے لیے کیا ہے بہترین موسم ہے۔ رات طویل ہوتی ہے جس میں وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہے، اور دن مختصر چھوٹا ہو جاتا ہے جس میں روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی جب موسم سرما شروع ہو جاتا ہے تو عبید بن عمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یا اہل القرآن طال اللیل لصلاتکم وقصر النہار لصیامکم فاغتنموا، اے قرآن کے حافظو، اے قرآن یاد کرنے والو، اے وہ لوگوں جن کے سینے میں کچھ قرآن کا کچھ حصہ موجود ہو، اٹھو اس رات سے کیا ہے فائدہ اٹھا لو، اپنے قرآن کی تلاوتوں کے لیے ان راتوں کو چن لو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقصر النہار لصیامکم، اے وہ لوگوں، اے روزہ رکھنے والو، کیونکہ روزہ ایک ایسی نعمت ہے، روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کئی احادیث آئے ہیں، جن میں سے چند میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ روزہ انسان اور اس کے گناہوں کے درمیان بعض روایت کے مطابق 70 سال، بعض روایت کے مطابق 40 سال کی مسافت کی دوری ڈال دیتا ہے، ایک وادی، بڑی وادی کے درمیان دوری ڈال دیتا ہے گناہوں کے درمیان۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ روزہ کیا ہے، جس طرح انسان جب لڑائی کرتا ہے تو تلوار کے ساتھ ایک ڈھال استعمال کرتا ہے، بالکل روزہ بھی کیا ہے اسی طرح ہمارے گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے۔ اور اللہ رب العالمین روزے دار کے لیے جو نعمت تیار کر رکھی ہے، اس کے نام روزے داروں کے لیے باب الریان اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا ثواب کیا ہے اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ سے دینے والا ہے، اپنے ہاتھوں سے دینے والا ہے روزے کا ثواب۔ یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللیل طویل فلا تقصرہ بمنامک والاسلام نقی فلا تدنسہ بآثامک، رات طویل ہے سو کر اسے چھوٹی مت کرو، رات بڑی طویل ہے، سردیوں کی راتیں طویل ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، اس کو سو کر چھوٹی مت کرو۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں اگر ہم بول سکتے ہیں تو ہمارے جو معاشرے کا حال ہے، راتوں کو ہم سو کر نہیں گزارتے، جاگ کر اور بلا وجہ کیا ہے انٹرنیٹ یا موبائل فون یا پھر غیر ضروری مشغولیات میں کیا ہے ہم اپنے راتوں کو صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اور اسلام پاکیزہ مذہب ہے، اپنے گناہوں سے اسے ناپاک مت کرو۔ رات کے ایام میں جو گناہ انسان تنہائی میں ہو تب بھی گناہ کرتا ہے، یا معاشرے میں بیٹھا ہو اور ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہو جن کے پاس
اچھائی اور برائی کی تمیز نہ ہو تو پھر انسان کیا ہے وہاں پر بھی گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ لہذا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات کے وقت رونے لگتے ہیں، زار و خطار روتے ہیں۔ لوگوں نے سبب دریافت کیا، بعض صحابہ کرام کے بارے میں آیا ہے کہ صحابہ کرام کو لوگوں نے کہا کہ دنیا چھوڑنے کا تمہیں افسوس ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام کہتے کلا واللہ ہرگز نہیں، مجھے افسوس اس لیے ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے؟ ابکی علی اربع ایام الصیف الحارہ کنت اصومها ولیال الشتاء الباردہ کنت اقومها ومجالست العلماء ومصاحبۃ الصالحین۔ مجھے 4 چیزیں چھوٹنے کا ڈر ہو رہا ہے، 4 چیزوں کے چھوٹنے کا افسوس ہو رہا ہے۔ ایک، موسم گرما کے دنوں کے چھوٹنے کا ڈر ہو رہا ہے، کیونکہ ان ایام میں میں روزے رکھا کرتا تھا۔ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اپنی وفات کے وقت روتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں موسم گرما کے چھوٹنے کا افسوس مجھے اس لیے ہو رہا ہے کہ میں وہ طویل دن، بڑا دن ہونے کے باوجود بھی میں اس میں روزے رکھا کرتا تھا۔ اور دوسرا، موسم سرما کی ٹھنڈی راتوں کا مجھے افسوس ہو رہا ہے، اس لیے افسوس ہو رہا ہے کہ جن راتوں میں میں تہجد کا اہتمام کیا کرتا تھا، ان راتوں میں میں تہجد کی نماز پڑھا کرتا تھا، اللہ رب العالمین سے سرغوشی کیا کرتا تھا، اور اس کا مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ تیسرا افسوس مجھے اس لیے ہو رہا ہے کہ میں علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کرتا تھا، علماء کی مجلسوں سے میں فائدہ اٹھایا کرتا تھا، اور آج ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ہم انٹرنیٹ سے علم حاصل کر رہے ہیں، علماء کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ اور چوتھی چیز جو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو مجھے افسوس ہو رہا ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت کا چھوٹنے کا مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ لہذا دنیا میں رونما ہونے والی تبدیلیاں عام انسان کے لیے کوئی اہمیت سے کم نہیں رکھتی، مگر بندے مومن کے لیے عبرت کی چیزیں ہیں۔ جو عام دنوں میں جو موسم تبدیل ہوتا ہے یا کچھ حادثات جو بھی دنیا میں رونما ہوتے ہیں، یہ عام لوگوں کے لیے یہی باتیں ہوتی ہے کہ آتے ہیں یہ ساری چیزیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن مومن کے لیے جو حقیقی معنوں میں مومن ہوتا ہے اس کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہوتا ہے۔ جب سردی کا موسم آتا ہے، پتے جھڑنے لگتے ہیں، پتوں کا یہ جھڑنا مومن کو اپنے گناہوں کا جائزہ لینے پر ابھارتا ہے، آمدہ کرتا ہے، جو حقیقی معنوں میں مومن ہوتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ موسم سرما میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت سے پتوں کو جھڑتے ہوئے دیکھا، تو ایک درخت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور اس کی ڈالیاں پکڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑایا، پتوں کو جھڑایا اور پھر دیکھا، اور جس کی وجہ سے پتے جھڑنے لگے۔ پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ کو آواز دی، فرمایا ابو ذر ادھر آؤ، تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد المسلم لیصلی الصلاۃ یرید بها وجہ اللہ فتحافت عنہ ذنوبہ کما تحافت هذا الورق عن هذه الشجرہ۔ صحیح ترغیب و ترہیب میں علامہ البانی نے سے نقل کیا ہے، مسلمان بندہ جب اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ ویسے ہی جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ موسم گرما میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو موسم سرما میں سردی کی شدت بڑھتی ہے، اور سردی کی شدت مومن کو جہنم کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی، اے اللہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھایا جا رہا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے جہنم کو سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی۔ جب وہ سانس اندر کی جانب لیتی ہے جہنم تو پھر ہمیں سردی محسوس ہوتی ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور جب جہنم اپنی سانس چھوڑتی ہے تو ہم جیسا کہ موسم گرما دیکھتے ہیں گرمی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جہنم کو یہ سانس لینے اور چھوڑنے کا موقع دیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں جہاں آگ کا عذاب ہے وہیں سرد بھی عذاب ہے، یعنی ٹھنڈک کا بھی عذاب ہے۔ اگر ہم زیادہ ٹھنڈا پانی ہو جاتا ہے
تو ہمارے حلق سے نہیں اترتا، ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے، اور کبھی کسی کا گلا خراب ہو جاتا ہے۔ اس طرح بے شمار سردی سے کیا ہے حالات ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جہنم میں جہنمیوں کو جو عذابات دیے جائیں گے، ایک تو گرم پانی کا عذاب ہوگا، تو دوسری طرف ٹھنڈے پانی کا بھی عذاب ہوگا، جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا ھذا فلیذوقوا حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج۔ سورہ دخان میں رب العالمین نے فرمایا بس اسے چکھیں، یہ گرم کھولتا ہوا پانی ہے اور سخت ٹھنڈا پانی ہے۔ اس طرح اور طرح طرح کے عذاب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اما الحمیم فهو حار الذي قد انتهى حره واما الغساق فهو ضده وهو البارد الذي لا يستطيع من شدة برده المؤلم۔ یعنی حمیم انتہائی شدید سخت گرم پانی، اور غساق اس کی ضد انتہائی سخت ترین ٹھنڈا پانی، یعنی سخت ٹھنڈا پانی جس کا پینا نہایت مشکل ہو جاتا ہے، اور ایسے پانی کا بھی اسے عذاب دیا جائے گا، اور گرم پانی جس کا پینا دشوار ہو جاتا ہے۔ احادیث میں اس کی تفصیلات آئی ہیں، ابھی موقع نہیں ہے کہ اس کی تفصیلات بیان کی جائیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو جنت میں جائیں گے، جنتی لوگ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں مسندوں پر ٹیک لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، وہاں انہیں نہ سخت سردی ان کو تکلیف پہنچائے گی، نہ گرمی سخت تکلیف پہنچائے گی۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جنت کا ماحول بڑا ہی پرامن، بڑا ہی خوشگوار موسم اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا، رب العالمین نے آگ کو جیسا حکم دیا قلنا یا رب کوری بردوں و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی بن جا، نہ اتنی سخت ٹھنڈی ہو جائے کہ ابراہیم کو ٹھنڈک کی وجہ سے تکلیف ہو جائے، نہ اتنی گرم کہ ابراہیم کو گرمی محسوس ہونے لگے۔ یعنی معتدل تو آگ کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تو معتدل ہو جا، ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ تو جنت کا ماحول سلامتی والا ہے، لہذا مجھے اور آپ کو، ہم تمام کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی کوشش کریں، اور ان موسموں سے ہم کیا ہے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ ان موسموں میں زیادہ جو ابھارا گیا ہے وہ روزے پر ابھارا گیا ہے، روزے کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ پیر اور جمعرات کا روزہ، یا پھر چاند کے تاریخوں سے ایام 20، 13، 14، 15 کا روزہ، یا پھر صوم داؤدی اگر رکھ سکتے ہیں، طاقت ہے تو صوم داؤدی کی شکل یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھا جائے، دوسرے دن افطار کیا جائے، نہیں روزہ نہ رکھا جائے۔ اس طرح ہم مہینے کے اگر 30 دن اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو 15 دن ہمارے روزے کے ہوں گے، 15 دن غیر روزہ ہم گزاریں گے۔ یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم داؤدی کی فضیلت بھی بتائی ہے۔ اور موسم سرما میں اس میں رونما ہونے والی تبدیلیاں اور صحت پر جو اثر انداز ہوتے ہیں، اس لیے اسلام نے بعض عبادات میں کیا ہے احکام تخفیف بھی دی ہے۔ یعنی بعض عبادتوں میں اللہ رب العالمین نے، شریعت اسلام نے ہمیں تخفیف بھی دی ہے، چھوٹ بھی دی ہے۔ نمبر 1 غسل میں تخفیف۔ سردی کے موسم میں اگر غسل کرنے کی ضرورت پیش آ جائے اور پانی کے استعمال سے دشواری ہو اور ہلکا پھلکا غسل کر لینا کافی ہے۔ یہ اس مرض کے لیے، اس آدمی کے لیے جس کو غسل کرنے سے تکلیف ہوتی ہو، چاہے وہ ٹھنڈا پانی استعمال کرے یا گرم پانی۔ بعض ایسے بھی مزاج ہوتے ہیں لوگوں کے جو نہ ٹھنڈا پانی استعمال کر سکتے ہیں، نہ گرم پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہاں پر یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ہلکا سا غسل کر لیا جا سکتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنوبی آدمی ہوں، میں اللہ کے رسول کس طرح غسل کروں، اور سردی کی سختی نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہلکا سا غسل کرنے پر بتایا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے وضو اور غسل کے بدلے تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر پانی بہت ٹھنڈا ہے، استعمال کرنے سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، نقصان کا اندیشہ ہے کہ وہ سخت بیمار پڑ سکتا ہے یا بیماری اس کی بڑھ جائے گی، تو ایسے آدمی کے لیے چاہیے کہ وہ پانی
کیا ہے پانی کے بجائے مٹی سے تیمم کر کے اپنی نماز ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ ذات السلاسل کے موقع پر ایک سرد رات میں جنوبی ہو گیا، مجھے خوف ہوا کہ اگر غسل کروں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، اس لیے میں نے تیمم کر کے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھی نہیں بلکہ نماز پڑھائی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بارے میں شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن عاص ہمارے امیر تھے، انہوں نے حالت جنابت میں صبح کی اور انہوں نے تیمم کر کے ہم کو نماز پڑھائی۔ میں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں غسل کروں گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، مجھے اللہ کا یہ قول یاد آیا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، وَلَا تُلْقُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، تم پر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ یعنی اس وقت اتنی شدت کی سردی ہو اور انسان کو ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو، اس وقت کے یہ حالات ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ایک صحابی کو سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے شدید زخمی ہو گئے۔ اس حالت میں وہ جنوبی ہو گئے اور لوگوں سے مسئلہ دریافت کیا کہ کیا میں اب غسل کروں یا پھر تیمم کر کے نماز پڑھوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ تم پانی پانے پر قدرت رکھتے ہو، پانی تمہارے پاس آسانی کے ساتھ مہیا ہے، لہٰذا تم کو غسل کرنا پڑے گا۔ لہٰذا انہوں نے غسل کیا اور اس غسل کرنے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے، یعنی انتقال کر گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے انہیں مار ڈالا، لہذا ضروری یہ تھا کہ وہ مسئلہ بیان کر لیتے، خود سے ایسا ویسا مسئلہ بیان نہ کرتے، تم لوگوں کے غلط بیانی کی وجہ سے ایک آدمی کی جان چلے گئی۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما کان یکفیہ ان یتم ویعصر علی جرحہ خرقۃ ثم یمسح علیہا ویغسل سائر جسدہ، اس شخص کے لیے کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتا اور اپنے زخم پر پٹی جہاں باندھا تھا اس پر مسح کر لیتا اور سارے بدن کو دھو لیتا، یہ اس کے لیے کافی تھا۔ موزوں اور جوتوں پر مسح کرنا، صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، وہاں لوگوں کو ٹھنڈ لاحق ہوئی، سردی کا موسم تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے ٹھنڈ لگنے کی شکایت کی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمامہ اور موزوں پر مسح کرنے کی اجازت دی، یعنی موقع کے لحاظ سے۔ لہذا باتیں بہت ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، آخری باتیں کہتے ہوئے میں اپنے خطبے کو اختتام کرتا ہوں۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ امیر المومنین لوگوں سے خطاب کرتے، جب موسم سرما آتا کہتے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الشتاء قد حضر وهو عدو فتأهبوا له أهبته من الصفوف والخفاف والجوارب واتخذوا الصفوف شعارا ودثارا فإن البرد سريع دخوله بعيد خروجي، سردی کا موسم آ رہا ہے جو صحت کا دشمن ہوتا ہے، لہذا تم اس سے بچاؤ کے لیے گرم چادر، موزے، جوتے تیار رکھ لو اور انہی کپڑوں کو اپنے اندرونی اور اوپری لباس بنا لو۔ یاد رکھو سردی انسانی صحت پر جلد اثر انداز ہونے والی اور دیر سے نکلنے والی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت اپنی قوم کے لیے تھی۔ سردی کے موسم میں صحت مند رہنے کے لیے مدافعتی نظام کو مضبوط بنانا ضروری ہے۔ جن لوگوں کی قوت مدافعت ٹھیک نہیں ہوتی، انہیں سردی اور زکام جیسی بیماریاں متاثر نہیں کرتی، ان کے لیے کھانے پینے میں احتیاط لازمی ہے، یعنی پپائی وغیرہ، پالک جیسی سبزیاں اختیار کرنی چاہیے۔ ورزش کا اور بھرپور نیند بھی اس موسم میں صحت کو بحال رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ ان جائز اور حلال طریقوں کے علاوہ سردی سے محفوظ رہنے کے بعض ناجائز اور حرام طریقے بھی ہیں، مثلا نشہ آور چیزوں کا استعمال، جیسا کہ آج نوجوان بچوں میں خاص کر ایک نیا شوق ولولہ جو امنڈ پڑا ہے کہ حقہ بازاری کا بڑا بازار گرم ہے، جس میں کیا ہے الگ الگ کیا ہے کوالٹی ورائٹی لے کر بچے کیا ہے استعمال کر رہے ہیں، اس میں حرام اور حلال کی کیا ہے تمیز نہیں کر رہے ہیں۔ اور اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ آیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے علاقے میں ہم رہتے ہیں، بالکل آخری بات میں کہہ کر اپنا خطبہ اختتام کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر سردی بہت سخت ہے اور ہمارے لیے کام کرنا دشوار ہو جاتا ہے، اس لیے ہم جو کی شراب بنا کر، گیہوں کی شراب بناتے ہیں
اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں قوت بھی دے اور سردی سے محفوظ بھی رکھے، کیا ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس سے تمہیں نشہ بھی آتا ہے؟ شراب یعنی پانی کو کہتے ہیں، اگر کیا اس سے نشہ بھی آتا ہے اس گیہوں کی شراب سے؟ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اس سے نشہ بھی آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وہاں کے جو معاشرے کے لوگ ہیں اس سے عادی ہو چکے ہیں، ان کو اس کی عادت پڑ چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اب کیا کرے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں چھوڑنے کا حکم دو، اگر وہ نہ چھوڑے تو پھر ان سے جنگ کرو۔ لہذا دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے میں جس طرح نوجوان بیرا روی کا شکار ہیں اور جس طرح حرام نوشی ہمارے نوجوان شیوا بنا رہے ہیں، رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ان حرام چیزوں سے بچنے کی ہمارے نوجوانوں کو توفیق عطا فرمائیں۔ رب العالمین جو خطبے میں جو کچھ باتیں کہی ہیں، رب العالمین کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ ہم تمام کو اس پر عمل پیرا ہونے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائیں۔ رب العالمین ان راتوں کا اہتمام کرنے، قیام اللیل کا ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ان دنوں کا ہمیں اہتمام کرنے، ان دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے روزے زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے اور اپنے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما۔ رب العالمین موسم کے سختی کی وجہ سے، سردیوں کی وجہ سے ہم جو پانی سے ڈر رہے ہیں، رب العالمین ہمیں اتنا حوصلہ، اتنی ہمت عطا فرما کہ ہم ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے رب العالمین تیرے بارگاہ میں حاضر ہو سکے۔ رب العالمین ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ رب العالمین مسلمانوں پر رحم فرما، مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں چلی جا رہی ہیں رب العالمین ان سازشوں میں انہیں ناکام بنا دے۔ رب العالمین یا تو انہیں ہدایت دے دے یا پھر رب العالمین ان کے دلوں کو پھیر دے۔ رب العالمین ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمان عورتوں کی حفاظت فرما، مسلمان بچیوں کی حفاظت فرما۔ رب العالمین مسلمان بچیاں جو گھروں میں بن بیاہ بیٹھی ہیں انہیں نیک و صالح جوڑے عطا فرما۔ رب العالمین جو نوجوان بے روزگار ہیں یا شادی کے لیے رب العالمین جو رشتوں کی تلاش میں ہیں، رب العالمین نے نیک و صالح جوڑے عطا فرما۔ نوجوانوں کو حلال روزی کھانے، ہم تمام کو حلال روزی کھانے، کھلانے، کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔